آج رات کو 50 روپے پیٹرول پہ بڑھنے والے ہیں تو پھر ہم پیٹرول پمپ پہ کس تیزی سے جاتے ہیں، کتنی لمبی لائن لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ 50 روپے بچ جائیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب کوئی سیل لگتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی چیز 100 روپے والی 10 روپے کی ملنی شروع ہو جائے تو ہمارا وہاں پہ پہنچنا اور اس چیز کو حاصل کرنے کی تڑپ کیا ہوگی؟ اسی طرح جب بائی ون گیٹ ون لگتی ہے اور بائی ون گیٹ ٹو لگتی ہے تو پھر ہم کس طریقے سے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں؟ یا دوسری طرف جس دن ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آج رات کو 50 روپے پیٹرول پہ بڑھنے والے ہیں تو پھر ہم پیٹرول پمپ پہ کس تیزی سے جاتے ہیں، کتنی لمبی لائن لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ 50 روپے بچ جائیں گے، اس لیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو انسان کی یہ طبیعت ہے کہ اگر اس کو کوئی اس طرح کا بہترین فائدہ مل رہا ہو تو پھر وہ بھاگتا ہے۔ یہ ذی الحج کا عشرہ مبارک ہے، رمضان المبارک کے بعد سیل لوٹ سیزن ہے۔ رب تعالیٰ نے اس عشرے کی حرمت رمضان کے بعد سب سے زیادہ بلند رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب سال بھر کے روزے رکھنے کے ثواب کے برابر۔ اس عشرے کے اندر قیام اللیل کرنے کا اجر یا عبادت ایسا ہی ہے جیسے شب قدر کی عبادت ہے۔ یہ اتنی بڑی لوٹ سیل ہے جہاں پہ رب تعالیٰ آپ کو یہ پھر ایک موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، جو سارا سال ہم گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، شعبان کے مہینے کے اندر آ کے ہم تھوڑا سا جاگ جاتے ہیں، 15 شعبان کے بعد ہم پھر کچھ تیاری کرتے ہیں، اور جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ہم میجورٹی صحیح ہو جاتے ہیں۔ میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، صحیح ہو جاتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم عبادات کا انتظام کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم تراویح میں جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور رب تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے اندر پیوریفائی کر دے گا، کلین کر دے گا، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ اور عید کے بعد پھر ہم واپس اپنی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم 11 مہینے کے لیے آزاد ہو گئے ہیں اور ہمیں شاید دوبارہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ادھر ادھر ہوا ہے اس کو ایک بوسٹر موقع بھی دینا چاہیے، اس کو ایک اور موقع دینا چاہیے کہ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس کا بھی بہت اجر ہے، اور یہ ابھی تھوڑا تازہ ہے، رمضان سے ابھی جو ہے وہ گیا ہے، اور باقی سال اس کا جو ہے وہ بہتر گزرے تو اس کو تھوڑی سی پریکٹس دوبارہ کرا دی جائے۔ اس کے لیے رب تعالیٰ نے کیا کیا، ریوارڈ دے دیا، اور ریوارڈ بھی کتنا دے دیا، سالوں کے روزے کی عبادت اور سالوں کی عبادت کی صرف قیام اللیل کا اجر۔ تو جس طرح ہم باقی فائدوں کے لیے بھاگتے ہیں، اس طرح نبی آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس عشرے کے حساب سے امت کو گائیڈنس ہے وہ یہی ہے، نفل روزہ رکھیں، رات کو قیام اللیل کریں، اور سارے انہی چیزوں سے جس سے حاجی بچتا ہے۔ حاجی کیا ہوتا ہے؟ جب احرام باندھتا ہے تو وہ احترام میں آ جاتا ہے، پابندیوں میں آ جاتا ہے، حرمت ہو جاتی ہے۔ حرمت کیا ہو جاتی ہے جب حاجی احرام باندھ لیتا ہے؟ اب اس حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، شکار نہیں کرے گا، گالم گلوچ نہیں کرے گا، اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ قابو رکھے گا، اس لیے کہ وہ احرام میں آ گیا ہے، حرمت میں آ گیا ہے، باؤنڈریز میں آ گیا ہے۔ اور جب تک یہ حج مکمل ہوگا وہ اس احرام کی پابندی کرے گا، اس حرمت کی پابندی کرے گا، نہیں ہوگا تو اس کو دم دینا پڑے گا، تو اس لیے وہ بڑا کیئرفل ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو یہ 10 دن بھی ہمیں اسی لیے حاجیوں کے ساتھ مماثلت کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اگر ہم حج پہ نہیں بھی گئے ہیں اور دنیا میں ہم جہاں بھی موجود ہیں وہاں پہ ہم احرام میں آ جائیں، وہاں پہ ہم احترام میں آ جائیں،
اور وہ ساری پابندیاں اپنے اوپر لاگو کریں جو کہ حاجی کے اوپر لاگو ہو چکی ہیں. اور جب ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے جس کے اندر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں بنائیں گے, لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز اور قیام اللیل سے جڑیں گے, تو پھر وہ جو رمضان کے فوراً بعد تھوڑی بہت ہمارے اوپر ڈسٹ آ گئی تھی, تھوڑا بہت زنگ آ گیا تھا, رب تعالیٰ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اس کو کلین کریں گے. اس کے بعد جب ہم اس ذی الحج سے نکلیں گے, محرم الحرام سے نیا سال شروع ہوگا, اور دراصل بیسکلی وہی نیا سال ہے جہاں پہ ہمیں پاکیزہ ہو کے انٹر ہونا چاہیے, کلین ہو کے انٹر ہونا چاہیے, تاکہ ہم پھر یہ اعادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے بہترین اور اس کی رضا کے مطابق گزاریں گے. تو یہ لوٹ سیل ہے, بونسز لگے ہوئے ہیں, تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عشرے کے اندر اپنی مغفرت کا سامان پیدا کر سکیں.